کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے، پھر اس کے اندر جتنی بھی اس کی جہات آئے گی ساری اس کے اندر شامل ہوگی۔ اسی طرح اسلامی تعلیمات کے اندر دوسرے درجے میں عبادات آتی ہیں۔ کیا آتی ہے؟ عبادات آتی ہیں۔ اب عبادات جو ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا اور اس کے سامنے عاجزی و انکساری کا اظہار کرنا۔ جیسے نماز میں سجدہ کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کا اظہار کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، جتنی بھی عبادات ہیں اس کے قرب کے لیے۔ بس ایک ہے حق اللہ تعالی، اللہ کا حق۔ تو اللہ کا حق کیا ہے کہ اس کے قرب کو حاصل کیا جائے اور اس کی تعظیم کی جائے اور اس کے احکام کو اسی طریقے سے کیا جائے جس طریقے سے اس نے کرنے کا حکم دیا ہے، یا اپنی ذات کی تمام توانائیوں کو اس کے احکام کی تکمیل کے کیا ہے نہج کے اندر بسر کر دینا، کیا ہے ان کو ختم کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ یعنی اپنی پوری توانائی اس کی عبادت کے لیے، جیسے اس نے کہا، حق تو نہیں ادا کر سکتا، لیکن اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کا قرب حاصل کیا جائے، اس کی تعظیم کی جائے اور اس کے احکامات کو اس طریقے سے کیا جائے کہ انسان اپنی جتنی بھی طاقت ہے، اپنی جتنی بھی صلاحیتیں ہیں، اس کی عبادت اور اس کے قرب کے لیے جو ہے وہ ان کو لگا دے، توانائیاں خرچ کر دے۔ تو یہ پھر حقوق العباد کو بھی کسی وقت بیان کروں گا، ابھی تو میں نے صرف اشارہ کر اس کو بیان کیا ہے اور یہ تعریف بیان کی ہے ڈاکٹر بابا الزہیری نے، ٹھیک ہے، اور ابن رشد نے بھی، جو اندلس کے بہت بڑے امام تھے، ان کی کتاب بدایۃ المجتہد و نہایۃ المقتصد، اصول فقہ پر ان کی کتاب ہے۔ جیسے اصول فقہ پر سب سے پہلی کتاب امام شافعی محمد بن ادریس الشافعی نے لکھی تھی۔ آپ 150 ہجری کے اندر پیدا ہوئے اور 204 کے اندر فوت ہوئے، اور لطف کی بات یہ ہے کہ ائمہ اربعہ میں واحد یہ امام ہے جو قریشی نسل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 10ویں پشت میں خاندان کے ساتھ ان کا نسب جو ہے وہ مل جاتا ہے، اور آپ کے متعلق آتا ہے کہ آپ کے آباء و اجداد میں شافع اور صائب دونوں صحابی رسول تھے، تو یہ اس کیٹیگری میں۔ تو وہ تو میں نے جو ہے وہ ذکر آپ کے سامنے جو ہے وہ عرض کر دیا۔ تو سب سے پہلی کتاب انہوں نے لکھی تھی کتاب القوم، کیا ہے کتاب القوم اس کو کہا جاتا ہے۔ تو 150 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی۔ اچھا، اسی طرح اسلام کے اندر پہلی عبادت نماز ہے، دوسری عبادت زکوٰۃ ہے، تیسری عبادت روزہ ہے، چوتھی عبادت حج ہے اور پانچویں عبادت جہاد ہے۔ کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ۔ تو اٹ از اے کمپلسری سبجیکٹ ایوری مسلم، ہر مسلمان کے لیے یہ لازم ہے۔ اب اس کی کیٹیگری ہے کہ نماز تو ہر ایک پر فرض ہے، زکوٰۃ اس پر جو صاحب نصاب ہے، روزہ جو رکھنے کی طاقت رکھتا ہے، حج جو حج کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اسی طرح جیسے جیسے تخصیص آتی جائے گی نا، میں بڑی آپ کے ساتھ گفتگو، قرآن پاک کا ایک خاص ہوتا ہے، ایک لفظ خاص ہوتا ہے، ایک عام ہوتا ہے۔ ابو اسحاق ابراہیم بن الشاشی یا نظام الدین ابو علی الشاشی، ان کی کتاب اصول فقہ پر ہے، اصول الشاشی۔ اس کے اندر آپ بیان فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے خاص، لفظ بدیہ بمعنی معلوم او لمسمى معلوم علی الانفراد، کہ جو کسی خاص معنی پر دلالت کرے، جیسے کنوع الفرد زید، جیسے نوع فرد پر زید کیا ہے اسلم،
طرح جنس پر انسان دلالت کرتا ہے اور نو پر رجل کوئی بھی آدمی جو ہے، تو ہم جنس کے لحاظ سے ہم انسان ہیں سارے، اور اس کی ایک قسم ہونے کے اعتبار سے ہم رجل آدمی ہیں، کیا ہے؟ آدمی. اور اگر اس کی آگے پھر اس کو خاص کیا جائے تو وہ پھر کیا ہے؟ جیسے ہمارے نام ہے، ہماری پہچانیں جو ہے، تو ایک خاص ہوتا ہے اور ایک عام ہوتا ہے. اب خاص جو ہوتا ہے جیسے قرآن پاک میں آتا ہے ان یتربصن ثلاثۃ قروء، کہ وہ عورتیں جن کو طلاق دے دی جائے ان کی عدت حیض جو ہے وہ 3 مہینے ہے. کتنی ہے؟ 3 مہینے ہے. تو یہاں پر جو لفظ الثلاثہ ہے، ان لفظ الثلاثہ فی تعاریف معجل معلوم، تو یہاں پر لفظ ثلاثہ جو ہے یہ خاص ہے. تو یہ ذرا چونکہ دوسری بات ہے، میں نے ضمن ایک جملہ تھوڑا سا ایڈ کرنے کے لیے عرض کر دیا. تو اصل مقصود کی طرف آتے ہیں. اب نماز جو ہے اس کی کیٹیگری اور انداز کی ہے، روزے کی، حج کی اور تمام عبادات کی. تو اسلامی تعلیمات کتنی چیزوں پر مشتمل ہے؟ 6. کتنی؟ دوبارہ پھر رپیٹ کر لیں میرے ساتھ تاکہ آپ کے نالج میں اضافہ ہو، علم میں بھی اضافہ ہو. پہلی ہے عبادات. کیا ہے؟ عبادات. عقائد. عقائد کے اندر اللہ پر ایمان رکھنا، اس کے رسولوں پر ایمان رکھنا، فرشتوں پر ایمان رکھنا، قیامت کے دن پر ایمان رکھنا اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا. ٹھیک ہے، یہ اس کے اندر عقائد کیا ہے. دوسرا عبادات، اور عبادات کی آگے 5 قسمیں ہیں، وہ میں نے بیان کر دی: نماز، روزہ، حج، زکات اور جہاد. اور تیسری چیز آتی ہے معاملات، وہ جو ہم نے پچھلے جمعے کو بیان کیے معاملات. اور چوتھی چیز آتی ہے عقوبات، اسلامی جو ہے جو سزائیں ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ڈسکس ہوگی. اور 5ویں چیز آتی ہے کفارات. مثلا اپنی بیوی سے زہار کر بیٹھا تو کیا کفارہ ہے، قسم اٹھا لی تو کیا کفارہ ہے، غلطی سے کوئی بندہ قتل ہو گیا تو اس کا کیا کفارہ ہے. اسی طرح چھٹی چیز عہد، وعدہ کرنا، صلہ رحمی کرنا، کیا ہے؟ کسی کی مدد کرنا، کسی کی ضرورت پوری کرنا. تو یہ اسلامی تعلیمات ٹوٹل 6 چیزوں پر ہے. تو اس کی ہم نے آج دوسری قسم میں سے جو چوتھی قسم ہے حج، اس کو آج ہم نے پڑھنا ہے. اس کے متعلق چند دلائل آپ کے سامنے جو ہے وہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. تو امید ہے کہ ان باتوں سے نالج کے اندر بھی اضافہ ہوا ہوگا اور ذہن کو وسعت بھی ملی ہوگی. کیونکہ جب تک آپ کوئی علم حاصل کرتے ہیں اس کا موضوع، اس کی غرض و غائب، اس کا فائدہ کیا ہے، اس وقت تک انسان کی توجہ اس طرف نہیں ہوتی. اب ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ حج تو مجھ پر فرض نہیں ہے تو میں حج کے مسائل کیوں سیکھوں، میں حج کی باتیں جو ہے وہ کیوں سنوں. آپ دیکھیں کہ حج جو ہے، حج ایسی عبادت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض کی ہے. ہو سکتا ہے آپ کے پاس آج جیسے پوچھا گیا ما توجب الحج، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کو کون سی چیز واجب کرتی ہے، حج کس چیز سے فرض ہوتا ہے؟ فرمایا الذات والراحلہ، آنے جانے کا خرچ اور سواری. کیا ہے؟ اگر یہ آپ کے پاس ہے تو آپ پر حج فرض ہو گیا. تو اگر آج آپ کے پاس نہیں ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کرم کرے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا پیسہ عطا فرما دے کہ حج میں جانے کا خرچہ جو ہے وہ آپ سارا کر لیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مثلا میں غریب ہوں تو میں حج کے مسائل نہ سیکھوں یا حج کی باتوں کو نہ سنوں. فرض کریں ایک بندہ جو ہے اس کو بتایا جاتا ہے تیمم کا یہ طریقہ ہے. اب وہ کہتا ہے جی مجھے تو تیمم کی کبھی ضرورت نہیں پڑی، میں تو سیالکوٹ یا پاکستان کے ان علاقوں میں رہتا ہوں جہاں پانی وافر مقدار میں ہے. تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہو سکتا ہے تمہیں کبھی
چولستان کا سفر بھی کرنا پڑ جائے، ہو سکتا تمہیں کبھی سندھی کا سفر بھی کرنا پڑ جائے، بلوچستان کا سفر بھی کرنا پڑ جائے، اور وہاں پر 1.5 گھنٹہ ٹرین چلتی رہتی ہے، درخت نہ دائیں نہ بائیں، نہ پانی، نہ نام و نشان نہیں ہے۔ اب وہاں پر ظاہر ہے نماز بھی ادا کرنی ہے جو فرض ہے، اور اب پانی نہیں ہوگا تو پھر کیا کرو گے؟ اگر تمہیں تیمم کا طریقہ ہی نہیں آتا ہوگا تو پھر تیمم کر کے اللہ تعالیٰ کی بندگی تو کر سکتے ہو نا، بس غسل فرض ہو جاتا ہے۔ بس ایک جہاد کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی جو ہے وہ رات کو لیٹے تو ان پر غسل فرض ہو گیا اور ان کے سر میں زخم بھی تھا، تو انہوں نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اب میں تیمم کروں یا میں غسل کروں؟ کیا ہے؟ اب میں تیمم کروں یا غسل کروں؟ تو انہوں نے کہا نہیں پانی موجود ہے، اب تم جو ہے وہ غسل کرو گے، تیمم نہیں کر سکتے، حالانکہ آپ کے سر کے اندر زخم تھا، اور جب انہوں نے غسل کیا تو وہ پانی زخم میں گیا اور اس کی وجہ سے وہ فوت ہو گئے۔ اب یہ مقدمہ حضور کی بارگاہ میں آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری وجہ سے وہ فوت ہوا ہے، تمہاری وجہ سے وہ فوت ہوا ہے۔ اور یہی آج ہمارا مسئلہ ہے، کیا ہے؟ وہ تو عظیم ہستیاں تھی نا، انہوں نے تو ایک مشورہ دیا، اور آج بغیر علم کے کیا ہے قرآن و سنت کے معاملات کے اندر رائے زنی کا تسلسل جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اسی طرح ابو الحسن سمرقندی بیان فرماتے ہیں کہ عباسی دور کی 3ری ہجری کے اندر غالباً 310 ہجری کی بات ہے، ایک جگہ پر ڈاکٹروں کا انٹرویو کیا گیا اور 1000 بندے نے امتحان دیا، یہ بات نے لکھا کہ 500 میں دیا، بعد نے لکھا 300 نے، تو اس میں سے صرف چند پاس ہوئے، بقایا کو پریکٹس کرنے سے روک دیا گیا، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے بغیر علم کے کسی کا علاج کیا اور وہ اس کے علاج کی وجہ سے فوت ہو گیا تو قیامت کے دن اس کے قتل کا ذمہ دار وہ شخص ہوگا کہ جس نے بغیر علم کے، بغیر اسٹڈی کے، بغیر مطالعہ کے اس کو دوائی دی، وجہ سے عطائی ڈاکٹر جس کو آپ بولتے ہیں۔ تو یہ سسٹم ہے، آج ہمارے ہاں یہ نظام ہی نہیں ہے، کیا ہے؟ جس کا دل کرتا ہے کیا ہے 10 دن ڈاکٹر کے پاس بیٹھ کر اگلے دن وہ دکان بنا لیتا ہے، اور وہاں پر ٹیکے بھی، انجیکشن بھی، ہر چیز جو ہے، کسی پر تنقید مقصود نہیں ہے، اصل مقصود ہے کہ جو اہل بندہ ہے وہ اگر کوئی کام کرتا ہے تو اس سے اگر غلطی ہو جائے تو اس کی غلطی اور نوعیت کی ہوتی ہے، اور جو اہل نہیں ہے اس سے اگر غلطی ہو تو وہ اور نوعیت کی ہوتی ہے، تو اس کے اندر دونوں کے اندر فرق ہے۔ تو اللہ تبارک سی لاہوری قرآن سورہ آل عمران ورس نمبر 93 وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ ہی کے لیے اللہ کے گھر کا حج ہے، کس بندے پر؟ فرمایا مَنِ اسْتَطَاعَ، جو استطاعت رکھتا ہے، الیہ اس کے گھر کی طرف سفر کرنے کی، آنے جانے کی۔ اس کی میں آگے پوری تفصیل بیان کروں گا۔ آج اصل میں جو چیز بیان کرنا چاہ رہا ہوں، ایک تو حج مبرور کیا ہے، اور دوسرا حج زندگی میں اگر پہلی دفعہ کرنا ہے تو پھر اس پر کتنا اجر ہے، اور جو حج نہیں کرتا کیا ہے وہ کتنا بڑا گنہگار ہے، اور حج کرنے پر اللہ ثواب کیا عطا فرماتا ہے۔ اور حج مبرور کی وضاحت کہ وہ حج کرنے کے بعد چھری تیز نہیں ہونی چاہیے، حج کرنے کے بعد چھری مدم ہونی چاہیے، یہ حج کا سب مقصد ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ میں یہیں سے اس کو جو ہے وہ لوں، جس کو امام نووی علیہ رحمہ نے جو ہے وہ بیان کیا ہے، اور ملا علی قاری علیہ رحمہ کے حوالہ سے۔ یہ ملا علی قاری 28 سال 28 ایئرس، یہ 1010 کے اندر بہت بڑے عرب کے امام ہوئے، اور انہوں نے کئی شروحات لکھی، کئی کتابیں لکھی۔ مشکات کی شرح مرقات المفاتیح کے نام سے انہوں نے لکھی ہے، اور 28 سال حرم شریف کے امام رہے، اور جنت المالا کے اندر ان کا مزار پر انوار ہے، اور یہ 10ویں صدی کے مجدد تھے۔
جو آیات ہیں ان کی وضاحت. وہ آگے بیان فرماتے ہیں امام نووی علیہ رحمہ کے حوالہ سے، جو 7ویں صدی کے بہت بڑے عالم ہوئے اور جنہوں نے مسلم، یہ جو مسلم ہے صحیح مسلم، اس کے اوپر ان کی شرح ہے، توضیح ہے سب سے پہلے. اور ان جیسا امام تاریخ نے پیدا نہیں کیا، اتنی عظیم ہستی تھی. اچھا، وہ بیان فرماتی ہے کہ یہ جو حضرت اسلام نے فرمایا الحج المبرور، یعنی جیسا کہ بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، جن سے 5774 غالباً یہ کم و بیش حدیث مروی ہے. سب سے زیادہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے رہنے والے تھے، اصحاب صفہ میں تھے. تو وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امام بخاری نے اس کو کوٹ کیا ہے کہ سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے ایج الاعمال افضل، سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ اعمال عمل کی جمع ہے، یعنی سب سے افضل ترین اعمال کون سے ہیں جو اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ تو فرمایا ایمان باللہ و رسولہ، اللہ پر ایمان رکھنا اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھنا یہ اعمال میں سے سب سے افضل ترین اعمال ہے. ایک ہے عقیدے کے اعتبار سے، کیا ہے وہ فرض بھی ہے، اور دوسری جہت کے اعتبار سے یہ افضل ترین اعمال میں بھی سے ہے. بعض دفعہ چیز ایک ہوتی ہے وہ 2 کیٹیگری کے اندر شمار ہوتی ہے. اب یہاں پر عقائد کے لحاظ سے یہ فرض بھی ہے، کیا ہے ان کے بغیر بندہ مسلمان ہی نہیں ہے، اور اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ افضل بھی ہے. تو لہذا دونوں چیزیں اس کے اندر جمع ہو گئی. اب آگے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد افضل ترین عمل کون سا ہے؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ افضل ترین اعمال میں سے ہے. بعض دفعہ بڑی جگہوں پر اور بھی چیزوں کا ذکر کیا ہے، جیسے پوچھا گیا اجر الاعمال افضل من اللہ، سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ فرمایا الصلاۃ لوقتہا، وقت پر نماز پڑھنا. پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون سا ہے؟ فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا. پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ. اور یہ روایت بھی بخاری کی، اور اس کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، جنہیں کنز العلماء کہا جاتا تھا، اور یہ فقہاء صحابہ میں سے تھے اور مجتہد صحابی ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 32 ہجری کے اندر فوت ہوئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کوفہ شہر نیا آباد کیا اس کے اندر دین اسلام کی تبلیغ کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور اسلام نے جو فرمایا قرآن کا علم 4 باتوں سے سیکھو، تو ان میں پہلے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان سے یہ روایت مروی ہے. تو ہر جگہ پر جو سامنے سامنے ہوتا ہے اس کی سوچ، اس کے وزڈم، اس کی کیفیت کے مطابق جو اس کے لیے بہتر تھا حضور اسلام نے وہ بیان فرما دیا. وہ پھر اس کو بھی میں کسی وقت انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل سے کوٹ کروں گا. آگے فرمایا تیسری چیز، فرمایا حج مبرور، وہ حج جو مقبول ہو، وہ حج جو مقبول ہو. اب یہاں پر اس جو بخاری کی کیا ہے حدیث ہے، اس کی وضاحت ائمہ کرام سے. اب وہ بیان فرماتے ہیں امام نووی، ذرا سنیے گا. آج حج کرنے کے بعد میرے اور آپ کی باڈی لینگویج کے اندر، میرے اور آپ کے اخلاقیات کے اندر، میرے اور آپ کے معاملات زندگی کے اندر اگر تبدیلی نہیں نہ آئی تو سمجھیں وہ حج نہیں ہے. کیا ہے اصل چیز ہے اپنے آپ کو تبدیل کرنا، اپنے باطن کے چور کو مارنا، اور جس طرح ہم ظاہر کو صاف رکھتے ہیں اسی طرح باطن کو صاف رکھنے کی کوشش کرنا. یہ ہے اصل چیز. حج مبرور کیا ہے ذرا سنیے گا غور کے ساتھ. میں نے اسپیشلی 4 چیزیں اس پر کوٹ کرنی ہے.
نبی کہتے ہیں ان الاصح، بے شک صحیح ترین بات یہ ہے کہ یہ جو حج ہے اس کے متعلق بیان فرماتے ہیں، صحیح ترین بات یہ ہے کہ الذی لا یخالطہ اسم، کہ حج مبرور وہ ہوتا ہے جس کے اندر کوئی گناہ نہ ملا ہو۔ ایسا حج جس کی ادائیگی کے دوران بندہ کوئی بھی گناہ نہ کرے، نہ نظر بد کرے، نہ لڑائی کرے، نہ جھگڑا کرے، نہ فتنہ فساد کرے، اور اس کو حج اور حج مبرور کہتے ہیں۔ یہ انہوں نے پہلی چیز جو ہے وہ بیان فرمائی۔ دوسری چیز بیان فرماتے ہیں اس کی یہ ہے کہ المتقبل، جو حج اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اس حج کو حج مبرور کہتے ہیں۔ کیا ہے؟ مبرور بر سے ہے، بر کا معنی نیکی ہے۔ ایسا حج جو نیکیوں کا مجموعہ ہو، ایسا حج جو گناہوں سے پاکیزہ ہو، ایسا حج جو رب کی رضا کا ذریعہ بن جائے، ایسا حج جو بندے کے ظاہر اور باطن کو تبدیل کر دے، کیا ہے؟ اس کو صراط مستقیم پر چلا دے، اس حج کو حج مبرور کہتے ہیں۔ آگے تیسری چیز جو بیان فرمائی، فرمایا الذی فیہ لا ریاء ولا سمعہ ولا جدال ولا فسوق، ایسا حج جس کے کرتے ہوئے ریاکاری نہ ہو، نمود و نمائش نہ ہو، بناوٹ نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، اور لڑائی جھگڑا نہ ہو، اور گناہ کا تصور بھی نہ ہو، فرمایا کہ حج مبرور ہوتا ہے۔ اور ہم جو ہے ہماری نیت حج کی کم ہو سکتی ہے، لیکن دکھلاوا جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ کیا ہے؟ دکھلاوا۔ تو اگر آپ نے حج کو بہت دکھلانے کے لیے کہ جی میں حج پر جا رہا ہوں سب کو پتہ چل جائے، تو پھر وہ حج تو ہوگا، حج مبرور نہیں ہوگا۔ کیا ہے؟ حج مبرور نہیں ہوگا۔ آگے چوتھی چیز وہ بیان فرمائی کہ الذی لا معصیۃ بعدہ، یہ بڑی اہم بات ہے۔ وہ سارے لوگ جو حج کر کے آئے ہیں ان کے لیے میری طرف سے یہ تحفہ ہے۔ کیا ہے؟ اب تحفہ کیا ہے؟ کہتے ہیں الذی لا معصیۃ بعدہ، یہ بخاری کی حدیث کی شرح اپنی طرف سے نہیں، ان عظیم نفوس قدسیہ علماء کی طرف سے، الذی لا معصیۃ بعدہ، جس حج کے بعد انسان گناہ کے قریب نہ جائے اس حج کو حج مبرور کہتے ہیں۔ اگر حاجی حج کرنے کے بعد اپنی چھری کو پہلے سے تیز کر لے، کیا ہے، اور گناہ کرتا رہے، گناہ ترک نہ کرے، تو سمجھنے کہ اس کا حج رسمی طور پر تو ہو گیا لیکن اس کا حج حج مبرور نہیں۔ یہ تو سادہ سی بات ہے۔ آگے اس کو چوتھے نمبر پر لے چلتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر بیان فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ وقال الحسن البصری، اور حسن بصری جو ہے یہ تابعی رسول ہے۔ رسول نے فرمایا ما تمس النار، اللہ نے اس پر بھی دوزخ کی آگ حرام کر دی جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا۔ جس نے مجھے دیکھا، من رآنی او من رآنی، جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا، اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ اگر بخاری کی طرف چلوں تو پھر یوں کہنے دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ جنگ کریں گے اور پوچھا جائے گا ہم من صاحب رسول اللہ، کیا تمہارے اندر حضور کا صحابی ہے؟ تو کہا جائے گا نعم ہاں، فیفتح لہ، اللہ میرے صحابی کی برکت سے فتح عطا فرما دے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہذا الحدیث البخاری، بخاری کے لفظ ہے، پھر زمانہ آئے گا لوگ جہاد کریں گے، پوچھا جائے گا ہر من صاحب رسول اللہ، کیا تمہارے اندر وہ ہے جس نے حضور کے صحابی کو دیکھا؟ تو کہا جائے گا ہاں، فرمایا فیفتح لہ، اللہ اس کی برکت سے بھی ان کو فتح عطا فرما دے گا۔ تو پتہ کیا چلا کہ صحابہ کا وجود بھی امت کے لیے رحمت، تابعین کا وجود بھی امت کے لیے رحمت، ان کے قدموں کی برکت سے اللہ فتح عطا فرماتا ہے۔ اور حسن بصری وہ ہے کہ بڑے حسین و جمیل تھے، 21 ہجری کو پیدا ہوئے، اور آپ کی خوبصورتی کی وجہ سے حضرت فاروق اعظم نے ان کا نام حسن رکھا، اور 110 ہجری میں فوت
حضرت مولا علی کے شاگرد خاص ہوئے اور خلافت اور خلافت مولا علی نے عطا فرمایا. سلسلہ قادریہ اور چشتیہ دونوں وہاں جا کر مولا علی کے ساتھ ان میں مل جاتے ہیں. آپ حضرت حسن بصری تو تابعی رسول ہے اور صحابہ کرام سے کیا غلط علم فیض حاصل کیا ہے. وہ اس حج مبرور کی وضاحت کرتے ہیں. جو صحابہ کے علوم کے امیر تھے کہتے حج مبرور کیا ہے؟ وَهُوَ إِنْ يَمْشِيَ زاہداً فی الدنیا وراغباً فی العقبیٰ. کہتے ہیں اگر حاجی حج کرنے کے بعد اور دنیا داری سے کنارہ کش ہو جائے اور نیکی کو پسند کرنے لگ جائے اور آخرت کی طرف اس کی توجہ بڑھ جائے تو وہ سمجھ لے اس نے جو حج کیا ہے وہ حج مبرور تھا. وہ حج کون سا تھا؟ حج مبرور تھا. تو یار اگر ہم حج کرنے کے بعد وہی ہمارے کام رہے کیا ہے؟ دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، چغلخوری کرنا، زنا کرنا، وہی گناہ جاری رہے حج کے بعد بھی تو وہ حج جو ہے وہ حج مبرور نہیں ہے. اور اس کی فضیلت اور عظمت سبحان اللہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان فرمایا. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من حج ومن لم يحج فله 10 غزوات. جس نے پہلی مرتبہ حج کیا اللہ تعالیٰ اس کو 10 غزوات کے اندر شمولیت کا ثواب عطا فرماتا ہے. یعنی گویا کہ 10 لڑائیاں اسلام کی وہ جو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ اس نے لڑی 27 غزوات ہیں. غزوہ اس کو کہتے ہیں جس کے اندر کریم آقا علیہ السلام بنفس نفیس تشریف لے گئے. تو اتنا بڑا اجر ہے. بلکہ حضور السلام کا فرمان دیشان کہ حضور السلام نے فرمایا جو بندہ حج جو ہے وہ حج مبرور کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ سے اس کو اتنا ثواب عطا فرماتا ہے کہ جو ثواب اس قدر ہے کہ اگر وہ حج کرنے کے بعد 40 دن تک اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. یعنی حاجی حج کے دنوں کے دوران کو جو دعا کرے گا وہ قبول ہوگی، لیکن حج سے واپس آ کر اپنے ملک میں اپنے علاقے میں رہ رہا ہے اور 40 دن تک جو بھی دعا کرے گا اللہ اس حج کی برکت سے اس کی دعا کو قبول فرمائے. اندازہ لگا اور کتنی بڑی. بلکہ حضور السلام کا فرمان ارشاد ہے. حضور السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ حاجی کو یہ عظمت عطا فرمائے گا کہ جو اس نے حج کیا ہے اس کی برکت سے اپنے گھر کے 40 کتنے بعد روایتوں میں آیا کہ 400 گھرانوں کی شفاعت کرے گا. 400 لوگوں کی بات نہیں کی، 400 گھرانوں کی شفاعت کی بات کی ہے. یعنی حج کو معمولی عبادت، حج کوئی عام چیز ہے، حج بہت بڑی عبادت ہے. اور اس پر جو ہے امام قرافی جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں کہ سب فی عمال البر. میں نے جب ہمارے نیک کو دیکھا تو میں نے نماز کو دیکھا وہ صرف کیا ہے بدنی عبادت ہے. میں نے روزے کو دیکھا وہ صرف بدنی عبادت ہے. میں نے زکات کو دیکھا وہ صرف مالی عبادت ہے. اور جب میری نظر حج پر پڑی تو یجمع البدن والمال کہ وہ بدنی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے. تو کہتے ہیں قاعدہ یہ ہے کہ جس عمل کی جتنی زیادہ مشقت ہوتی ہے شریعت میں وہ عمل اسی قدر زیادہ محبوب ہوتا ہے، ثواب کے لحاظ سے بھی افضلیت کے لحاظ سے بھی. تو لہذا پتہ یہ چلا کہ حج مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی ہے. اور ظاہر ہے جب مالی بھی ہے بدنی بھی ہے تو وہ دوسری عبادتوں سے اجر کے لحاظ سے بھی اور ثواب کے لحاظ سے بھی افضل ہوگا. اور یہ ایک اور جماعت کا بھی قول ہے. اسی طرح امام مالک سے پوچھا گیا جو 93 میں کیا ہے یمنی کے پیچھے تھی، مدینہ پاک میں ولادت ہوئی اور 179 کے اندر کیا ہے یعنی تاریخ اسلام کے اندر سب سے پہلی حدیث پاک پر مستند کتاب الموطا الصحیح جس کے اندر 1700 حدیثیں تھی وہ امام مالک نے لکھی.
کیا ہے؟ امام مالک نے لکھی، اور بخاری اور مسلم نے تو ان سے ان کی حدیث کو منتر کوٹ کر لیا، اور یہ ان کے اساتذہ میں سے ہے۔ امام مالک جو ہے امام دار الہجرہ جنہیں کہا جاتا ہے، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ جہاد افضل ہے یا حج افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا حج افضل ہے۔ پوچھا اس کی دلیل کیا ہے؟ کہا الجہاد وہی فرض کفایہ، جہاد فرض کفایہ ہے اور حج جو ہے وہ فرض عین ہے۔ تو جو عظمت فرض عین کی ہے وہ فرض کفایہ کی کو نہیں ہے، تو لہذا حج جو ہے وہ اس اعتبار سے جہاد سے بھی افضل ہوگا۔ تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دشان، اچھا جو لوگ حج ان پر فرض ہے لیکن نہیں کرتے، ان سے میری گزارش ہے کہ 3 حدیثیں جو ہے وہ ان کے لیے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد الحج ان یحج، جو حج کا ارادہ کرے اس کو چاہیے کہ وہ جلدی کرے، اگر جلدی نہیں کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فإنه قد يمرض المريض، ہو سکتا ہے کہ وہ بیمار ہو جائے، بعد میں اس کو موقع نہ ملے، وتدل الدالہ، ہو سکتا ہے کہ اس کی قیمتی چیزیں جو ہے وہ گم ہو جائیں، اس کی دولت ضائع ہو جائے، وتارد الحاجہ، اور اس کو کوئی ایسی حاجت بن جائے، کوئی ایسا کام بن جائے اور وہ اسی طرح کیا ہے زندگی اس کی ختم ہو جائے، حج نہ کر سکے۔ اسی طرح کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تعجلوا الى الحج، تعجلوا الى الحج یعنی الفریضہ، حج جو تم پر فرض ہے اس کو جلدی کرو۔ فرض علی المرء فی الفور واحدہ، جس بندے پر حج فرض ہے اور اگر وہ فوراً نہیں کرتا تو علماء احناف کے نزدیک وہ گنہگار ہوگا، ہو سکتا ہے موقع نہ ملے۔ اسی طرح فرمایا فإن أحدكم لا يدري ما يورد له، تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ حج کو فی الفور کرے، کیونکہ اسے نہیں پتا کہ ہو سکتا ہے کہ زندگی میں ایسی رکاوٹیں آ جائیں جس کی وجہ سے وہ حج ہی نہ کر سکے۔ اور تیسری بات ہمارے پاکستانیوں کے لیے یہ بڑی اہم ہے، وما حجوا قبل ان تحجوا، حج کرو قبل اس سے کہ تمہارے پاس مال بھی ضائع ہو جائے اور جسمانی طاقت بھی ختم ہو جائے۔ اور ہم حج اس وقت کرنے جاتے ہیں جب 2 بندے ہمیں بازوؤں سے پکڑ رہے ہیں، یار ہمارے پاس پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے بعد اب حج نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ حضور اسلام نے فرمایا جس کے پاس پیسہ بھی ہو، وہ او سلطان جائر، یا روکنے والا بھی کوئی نہ ہو، وہ بداری بھی نہ ہو، اور وہ حج نہ کرے، فرمایا ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، کوئی یہودی ہو کر کرے یا عیسائی ہو کر کرے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آج کروڑوں روپے ہمارے پاس ہے، حج بھی فرض ہے لیکن اب ہم حج کو نہیں جاتے، یہ کتنی بڑی وعید ہے۔ اور ہم نے تب جانا ہے جب ہمیں قدموں سے چلا نہ جائے اور جب ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ آج جواب بھی ہو، پیسے بھی ہیں، لہذا بھی وقت بھی ہے، بڑے دن بڑے ہیں، تو جو سرکاری طور پر نہیں جا سکتے وہ پرائیویٹ پر، اور جو حج پر خرچ کرتا ہے اللہ ہر 1 روپے کے بدلے اس کو کتنا نہ فرماتا ہے؟ 700 کا بھی ذکر ہے اور بعد کے اندر 40,000 کا بھی ذکر ہے۔ 1 روپیہ اگر تم خرچ کرو گے تو اللہ اس کے بدلے 700 عطا فرمائے گا جو تم حج پر کرو گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بالکل توفیق